حضرات لو بھائی جانی وارداتیوں کے ارمانوں پر پڑا پانی، مغل سائفر کی کہانی۔ یہاں سائفر کے ٹکڑے اسلام آباد سے اڑے اور اڑ کر وارداتیوں کے سروں پر منڈلانے لگے، انہیں چڑھانے لگے اور دنیا کو اپنی رسوائی پسپائی کی کہانی سنانے لگے کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ سائفر میں تھی سراسر بے ایمانی، یہ بات سسٹم کے اپنے جج نے بھی مانی۔ اور اس کے بعد ہوا میں اڑتے سائفر کے ٹکڑوں نے مریم بی بی کے گھر کا رخ کیا اور فریاد کرنے لگے کہ اے بی بی ہمیں پہچانو۔ آپ نے ایک بار جہالت کی لامتناہی بلندیوں پر پہنچ کر فرمایا تھا کہ نیازی نے سائفر کا پردہ فاش کر دیا ہے، اب ہمیں سائفر کون بھیجے گا؟ بی بی ہم اسی سائفر کے ٹکڑے ہیں اور انہی لامتناہی بلندیوں پر آج اڑتے پھر رہے ہیں۔ آپ ہماری قدر و قیمت جانتی ہیں، خدارا توشہ خانے سے چرائی کوئی چادر لیجئے اور اس میں ہم سائفر کے اڑتے ٹکڑوں کو لپیٹ لیجئے اور لپیٹ لپاٹ کر گھر رکھ لیجئے، ورنہ ہم کٹی پتنگ کی طرح نہ جانے کہاں جا گریں گے۔ ہم آپ کے قومی راز ہیں، کہیں راکھ نہ ہو جائیں، پیروں کی خاک نہ ہو جائیں۔ جواب نہ پا کر سائفر کے ہوا میں اڑتے ٹکڑے پلٹے اور پلٹ کر کرپٹ اشرافیہ کے دسترخوان پر بیٹھے صحافیوں پر جھپٹے اور جھپٹ کر کہا کیا صحافت کے سوداگروں ہماری طرف دیکھو، ہمیں پہچانو، ہم اسی سائفر کے ٹکڑے ہیں جس سائفر کو روز آپ اپنے پروگراموں کی زینت بناتے تھے اور اس کے گرد اپنے آقاؤں کا جی بہلانے کے لیے ڈانس بجا لاتے تھے۔ مجھے بھول گئے کیا؟ کرپٹ اشرافیہ کے دسترخوان پر بیٹھے صحافیوں نے باجماعت ڈکار مارتے ہوئے کہا کہ ہوا میں اڑتے سائفر کے ٹکڑوں، کرپٹ اشرافیہ کے ڈنر ٹیبل سے گرے ہوئے ٹکڑوں کی قسم ہم تمہیں نہیں بھولے۔ جب سے سائفر کا فیصلہ آیا ہے کپتان اور اس کے نائب کو باعزت بری پایا ہے، تب سے ہم کرپٹ سسٹم کے صحافیوں کی پوری جماعت گرم توے پر چڑھ گئی ہے اور گرم توے پر ناچ ناچ کر ہمارے تلووں کی کھال ادھڑ گئی ہے۔ جب ہوا میں اڑتے سائفر کے ٹکڑوں نے دیکھا کہ ان صحافیوں کی اپنی حالت بگڑ گئی ہے تو مڑے اور مڑ کر سسٹم کی گود کے بچے جموروں کے سروں پر منڈلاتے ہوئے پوچھا کیا ہے ہمارے ہمدردوں، جب سائفر میں خان کو 10 سال سزا سنائی گئی تھی تو تم ڈھول پیٹتے پائے گئے تھے، اب تم میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی چھاتیاں کیوں پیٹ رہے ہو؟ تو بچے جموروں کی طرف سے سائفر کے اڑتے ٹکڑوں کو جواب ملا کہ دیکھو بھائی ہم سسٹم کی سرکس کے جوکر ہیں، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ سسٹم کا حکم ہوگا کہ ڈھول پیٹنا ہے تو ہم ڈھول پیٹیں گے، سسٹم ہمیں بولے گا کہ نہیں چھاتیاں پیٹنی ہے تو ہم 2 ہتھڑ اپنی چھاتیاں پیٹیں گے۔ اور ادھر خان کا سائفر کیس میں بری ہونا تھا کہ باعزت بری کے الفاظ کے ساتھ خان کی تصویر انٹرنیشنل میڈیا پر چھا گئی۔ دنیا کے تمام بڑے چینلز نے خان کی بے گناہی پر پروگرامز کیے۔ سجنوں بیلیوں متروں سہیلیوں، کرپٹ سسٹم یا کرپٹ سسٹم کا کوئی درباری جج کسی پر چاہے جتنا مرضی کیچڑ اچھالے، اگر خدا نے اسے عزت دینی ہے تو دینی ہے۔ اور ادھر اس وقت جس رسوائی اور پسپائی کی لامتناہی بلندیوں پر سائفر کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے ہیں، مولانا کی منافقت اس کی بھی اوپر والی منزل پر دیکھی گئی ہے۔ جی ہاں، مولانا جو انقلاب کی لنگوٹی پہن کر سسٹم کے خلاف بغاوت کے میدان میں اترے تھے، انقلاب کی وہ لنگوٹی اتر چکی ہے۔ منافقت کا لیول چیک کریں، ایک طرف سسٹم کے خلاف میدان میں اترے ہیں اور دوسری طرف اسی سسٹم کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ ہمیں دو۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں اس اعلیٰ درجے کی اور پرلے درجے کی منافقت کا صحرا صرف مولانا کے سر جاتا ہے۔